بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ممبر اسمبلی ہیں، مشیر برائے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن آزاد حکومت، محترمہ نثار عباسی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ آج آپ سے، کیونکہ جس طرح کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپریشن سندور کے بعد بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو فوجی کامیابی کے بعد سفارتی کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں، تو اس آپریشن سندور میں پاکستان کی فتح کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کشمیر ڈیجیٹل کی مشکور ہوں کہ آج ایک بہت اہم معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ جس طرح سے بھارت نے ایک فالس فلیگ آپریشن پہلگام کا کر کے اور وہ اس نے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کے جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، اور ننگی جارحیت اس نے کرنے کی کوشش کی، جس میں اس نے آزاد کشمیر کے اندر آپ مختلف جو ہماری جو جگہ تھی اس کو نے ٹارگٹ کیا۔ تو سندور آپریشن کے نام پر جس طرح سے اس نے پاکستان کے اندر بھی جارحیت کی، اس کا آپ نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، دنیا نے دیکھا، اور خود بھارت نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس کو اپنی اوقات کا بھی اندازہ ہو گیا، اور پاک فوج کی جو ہمت اور طاقت ہے اور پاکستان کی جو ہمت اور طاقت ہے اس کا بھی اس کو بخوبی اندازہ ہو گیا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا اس وقت، پوری دنیا، تمام جتنی بھی اقوام عالم ہیں وہ ابھی اس بات کو مان رہی ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی، نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی ایک بیسٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوج جو افواج ہیں ان میں شامل ہو گئی ہے۔ تو اس سے الحمدللہ نہ صرف جو ہے وہ فوج ہماری پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنا نام انہوں نے پیدا کیا، بلکہ ہمارے لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ ہم کشمیریوں کے اس پار بھی جو کشمیری بستے ہیں، اس پار بھی جو کشمیری بستے ہیں جو پچھلے 76 سال سے ظلم اور بربریت کے شکار تھے، ان کے حوصلے بھی بلند ہوئے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار آپ نے کشمیریوں کے حوصلے دیکھے ہوگے۔ آپ ایل او سی پہ چلے جائیں، ایل او سی کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہمارے لوگ شانہ بشانہ اپنی پاک فوج کے لیے کھڑے تھے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نفل پڑھ کے دعائیں، وہ کس طرح سے دعائیں کر رہے تھے اپنی پاک فوج کے لیے۔ ہماری پاک فوج آگے لڑ رہی تھی اور ان کے پیچھے پوری عوام، پوری طاقت کے ساتھ وہ عوام کھڑی تھی۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسلط انگیزی ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے دنیا کے سامنے ہمارا امیج جو ہے وہ خاصا متاثر بھی ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ سیاسی قیادت اور عسکری قیادت نے جس طرح جواب دینے کا سلسلہ اور جس طرح جواب دینے کا ایک فیصلہ کیا اور اس کے بعد ایک بھرپور کارروائی کی گئی، جس کے بعد بھارت دنیا کے سامنے بھیک مانگنے گیا کہ اس کی جو جنگ ہے وہ بند کروائی جائے۔ تو یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا، تو اس کو کیسی نظر سے دیکھتی ہیں؟ اس پر میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور پوری قوم پاکستان انکلوڈنگ کشمیر، آزاد کشمیر کے اندر ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں یہ وہ فتح ہے جو ایک تاریخ میں لکھی جائے گی۔ یقین کریں کہ اس کی جتنی بھی سیلیبریشن کی جائے اتنی کم ہے۔ اس کے بعد ہمارے کشمیریوں کے حوصلے بھی یہاں بھی بلند ہوئے۔ میں نے کہا کہ پاک فوج کی اس اقدام کے بعد نہ صرف پاک فوج کی جو ہے وہ امیج بہت جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت آپ کی جو فوج ہے وہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے اور اچھے الفاظ میں ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ ہو گیا جس کا کبھی بھارت نے تصور بھی نہیں کیا تھا، کس طرح سے دنیا نے تصور نہیں کیا تھا۔ دندان شکن کے جس کو آپ کہیں وہ جواب ملا ہے بھارت کو، اور یہ جو کہتا تھا میں گھس کے واقعی گھس کے مارا، جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر آزاد کشمیر بھی کہا کرتے تھے کہ ہم گھس کے جو ہے وہ انڈیا میں ماریں گے، اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان افواج نے انڈیا کے اندر گھس کے مارا۔ جس طرح آپ بھی خاتون ہیں، خواتین کے اندر اکثر بیشتر ایسے معاملات کے اندر خوف آتا ہے، تو آپ نے اس دن کیا محسوس کیا جب آپریشن سندور ہوا، پھر اس کے بعد ہماری فوج نے جوابی کارروائی کی، تو کیسے محسوسات تھے بطور خاتون آپ کے؟ یقین کریں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یعنی آپ کو فوج پاکستان پہ اتنا اعتماد تھا کہ؟ جی الحمدللہ، مجھے اتنا اعتماد تھا، اپنی فوج پہ اعتماد تھا، اور سب سے بڑھ کے اپنے اندر بھی ایک ایمانی جذبہ ہے۔ میں دوسرے دن، جس رات یہ واقعہ ہوا، دوسرے دن میں یہاں سے آئی ہوں، اپنے آفس بیٹھی ہوں، آفس کے بعد پھر میں سی ایم ایچ میں جو زخمی تھے ان کے پاس گئی ہوں جہاں یہ واقعہ ہوا۔
وہ اوپر موقع پہ میں حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا آفس ہے وہ بھی ان کے ٹارگٹ میں تھا. جی جی، لیکن میں اس کے باوجود بیٹھی ہوں. میں یہاں بیٹھی ہوں 2-3 گھنٹے اپنے آفس میں بیٹھ کے پھر میں نے وزٹ کیا وہ وہاں جہاں پر انہوں نے یہ جاریت کی تھی وہاں پر بھی میں گئی ہوں. اور کیسا جذبہ دیکھا لوگوں کا آپ نے؟ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا، بلکہ ایک تو پاک فوج کے لیے محبت دیکھی ہے، اور دوسرا ان کی آنکھوں کے اندر میں نے وہ سمجھ لیں کہ ایک جذبہ ایمانی دیکھا ہے، وہ جو ایک مسلمان کے اندر ہوتا ہے. میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں. یعنی یقین کریں نہ ہمارے بچے، نہ ہماری عورتیں، نہ ہمارے مرد، کسی کے اندر کوئی خوف نہیں تھا. ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں مجھے موقع ملے اگر میں لڑ سکوں. اچھا، یہ مودی صاحب کی آج کل بھی وہ دھمکیاں جاری ہیں، جو ان کا سٹائل ہے وہ ویلن ٹائپ اور جو سلسلہ ہے، تو کیا آپ محسوس کرتی ہیں وہ دوبارہ کوئی جرت کرے گا ایسی کسی حرکت کی؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی مار پڑنے کے بعد مودی کو یہ جرت ہونی چاہیے کہ وہ پھر ذلیل ہونے کے لیے پھر جو ہے وہ اس طرح کی جرت کرے. اور اگر اس بار کرے گا تو پہلے سے زیادہ جو ہے نا، پہلے سے زیادہ ذلیل ہو کے جو ہے نا وہ نکلے گا. اس بار نہ صرف دیکھیں کتنا ذلیل ہو گیا پوری دنیا میں، آپ اس کی آپ دھمکیاں کیا کام کریں گی. اچھا، افواج پاکستان نے ایک تاریخ تو رقم کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاہینوں نے اپنا کام کیا، بڑی فوج نے اپنا کام کیا، اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ اس دفعہ ٹیکنالوجی کا ایک ایسا استعمال ہوا کہ جس کی نظیر اس سے پہلے دنیا کے اندر نہیں ملتی. تو کیا آپ فخر محسوس کرتی ہیں کہ آپ کی افواج کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے؟ بالکل، بحیثیت پاکستانی کشمیری مجھے فخر ہے، اپنی فوج پہ فخر ہے. میں نے کہا پہلے بھی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے چکرا کے رکھ دیا، بھارتیوں کو چکرا کے رکھ دیا. نہیں، چکرا تو ساری دنیا کی ہے، چکرا تو ساری دنیا کی ہے. انہوں نے اتنے بہترین طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ کیا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب ہم کریں گے ہاتھ جائے، پھر جا کے یہ جو ہے ٹرمپ کے قدموں میں پڑے کہ بھیا جو ہے ہماری جان چھڑاؤ. یہ حالت ہے ان کی. چلے اللہ پاک یہ کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھیں. تو آپ خاتون ہیں، ظاہر ہے اس حوالے سے آپ سیاست کے اندر ہوتی ہیں، تو سیاست میں خواتین کو کیا مشکلات ہیں؟ خواتین کو سیاست کے اندر اسی طرح سے مشکلات ہیں جس طرح باقی آپ جتنی بھی فیلڈز میں ہیں، کیونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. عورتوں کے لیے مسائل تو ہیں، ابھی بہت وقت لگے گا. بے شک بہت ساری چیزوں کے لیے قانون سازی بھی ہو چکی ہے، اور 1400 سال پہلے ہمارے اسلام نے بھی ہمیں بہت سے حقوق ایسے دے رکھے ہیں. وہ حقوق جو اسلام نے دے رکھے ہیں ان کے لیے بھی ابھی جدوجہد کی ضرورت ہے، اور جو نئی قانون سازیاں اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی جا رہی ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ ابھی بڑی سٹرگل چاہیے. تو سیاست کے اندر تو اور بھی زیادہ مسائل ہوتے ہیں. سیاست تو ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں مرد جو دیکھیں اپوزٹ جب لوگ آتے ہیں تو ایک مرد کے لیے بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں، تو عورت آپ سمجھیں وہ اس کے لیے مشکلات. اکثر و بیشتر ہمارے یہاں خواتین، ایک تو یہ ہوا کہ جب یہاں پاکستان کے اندر 33% خواتین کا کوٹا رکھا گیا اسمبلیوں کے اندر، تو اس وقت ہماری اسمبلی کے اندر تو کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی. آج دیکھیں آپ پنجاب کے اندر 33% خواتین ہوتی ہیں، پنجاب اسمبلی ہے، KPK ہے، دوسری ہے. تو اس کی کیا وجہ آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی؟ کیا آپ یہ ہمارے جو حضرات مرد حضرات MLAs ہیں نہیں چاہتے ہیں خواتین کی بھی تعداد یہاں پہ اضافی ہو؟ کام میں تو دیکھا گیا خواتین زیادہ کام کرتی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پنجاب کا بتایا، KPK کا بتایا، سندھ کی بات آپ نے کی، نیشنل اسمبلی میں بھی اس وقت 16.5 جو ہے وہ کوٹا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی خواتین کا. تو آزاد کشمیر میں 9.2 ہے، ٹھیک ہے نا. اب لیجسلیشن کے لیے آپ کو اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور جب تک ہمارے بھائی جو ہمارے اس وقت مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین اینڈ پلس جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، جب تک وہ خواتین کے اس معاملے کو جو ہے نا وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو بہت ساری چیزوں کے لیے لیجسلیشن کے لیے 2/3. لیکن آپ 5 خواتین ممبران اسمبلی ہیں، بے شک دیگر جماعتوں سے بھی ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں کوشش کرتے؟ کیوں آپ کی بھرپور آواز ہے. جی، ہمیں اس کے لیے قرارداد بھی اسمبلی میں لے کے آئی تھی، یہی لے کے آئی تھی کہ جو خواتین کی نشستیں ان میں اضافہ کیا جائے، لیکن وہ قرارداد کیا تھا. اب بل لانے کے لیے تو ظاہر ہے اب تو ہم چونکہ اسمبلی میں تو ہم لوگ جو اب کابینہ کے اندر بھی ہیں، تو اب بل لانے کا یہی طریقہ ہے کہ کوئی بل ہم جو ہے وہ کابینہ، اس کے لیے یہی ہے نا کہ ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے تو جب تک باقی بھی جو ہے میری ابھی کوشش ہوگی کہ 43 لوگ ہیں اس وقت حکومت کے جو بینچ ہے، اس وقت 7 لوگ صرف PTI کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ ابھی بھی اکثریت ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں، وہ ان کے ساتھ دیکھیں اکثریت چاہیے، یہ عورتوں کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، مردوں کے لیے نہیں ہو رہی. نہیں، لیکن دیکھیں نا وہ بھی تو اسی مرد عورتیں آپ کی 5 اسمبلی میں ٹوٹل بیٹھی ہیں، اب 5 عورتیں تو قانون سازی نہیں کر سکتی نا جب تک باقی سارے مرد بھائی ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، تو اس کی بھی لیجسلیشن ہم نہیں کر سکتے.
ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. ہاں ہم ان کو کنونس ضرور کر سکتے ہیں, اور بہت دفعہ میں نے اسپیکر صاحب سے بات بھی کی ہے. میں شکر گزار ہوں چودھری لطیف اکبر صاحب کی, انہوں نے اس پہ مجھے بھی کہا کہ جس سے پہلے وہ بلکہ بل لے کے بھی آئے تھے, کسی وجہ سے پینڈ ہو گیا. اچھا, اسمبلی کے اندر بزنس کوئی نہیں ہوتا ہے تو اجلاس کو اتنا طویل, پہلے ایک دفعہ 4.5 ماہ اجلاس چلتا رہا, ابھی بھی آپ دیکھ لیں کوئی بزنس تو ہے نہیں ہے, بس اس کو نگران کیا جا رہا ہے. نہیں بزنس ہے, قراردادوں کے علاوہ ہم نے دیکھیں یہی ایشوز ہوتے ہیں نا اسمبلی کے اندر. آپ کیا کر سکتے ہیں, لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں, بل بھی بہت سارے آ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک دن کے اجلاس کے بعد آپ ایک ہفتے کا نوٹسز آ رہے ہیں, دیکھیں کوسچن اپوزیشن کی طرف سے آ رہے ہیں, سوال جواب ہو رہے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک دیکھیں اس میں آپ اپوزیشن کو ایک تقویت ملتی ہے, اس کو اپنی بات کرنے کا, بات رکھنے کا موقع ملتا ہے. بات کرنے کا موقع, ایک دن اجلاس رکھتے ہیں آپ, ہفتہ آپ ملتوی کر دیتے ہیں, پھر ہفتے کے بعد ایک دن آتے آتے, اس طرح کیسے بزنس ہوگا اس میں؟ تو کیا ظاہر ایک ہفتے کے اندر دیکھیں نا, یہ جو گیپ ہے اسی کا یہی تو فائدہ ہے کہ اس ہفتے کے اندر لوگ تو کہتے ہیں یہ مالی فائدے کے لیے جو اجلاس کو لمبا کیا جاتا ہے. نہیں, مالی فائدے کے حوالے سے دیکھیں, اب میں مشیر ہوں, میرا کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ہوتا اسمبلی سے, یہ بات نہیں ہے. اپوزیشن میں تو آپ کے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں اسمبلی کے اندر, وہ کتنے 7 لوگ ہیں. اچھا, آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس کے اندر براہ راست انتخابات, ایک محترمہ نورین عارف براہ راست انتخابات لڑکی آئی ہیں, اسی طرح آتی رہی ہیں, یا محترمہ شمیم تھی ناروال سائڈ سے, وہ ماجرین کی نشست پہ وہ براہ راست انتخاب لڑ کے آئی ہیں. تو یہ آزاد کشمیر کے اندر باقی خواتین کیوں براہ راست انتخاب نہیں لڑتی؟ اور آپ کیونکہ حلقہ 3 سے آپ خواتین انتخابات نہیں لڑتی, خواتین انتخابات لڑتی ہیں بشرطے کہ ان کی پارٹی ان کو ٹکٹ دے, ان پر اعتماد کرے, ان پہ بھروسہ کرے, ان کی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرے, اسے انکریج کرے, اسے آگے آنے کے لیے موقع دے. آپ آزاد کشمیر کے سب سے اہم حلقے سے تعلق رکھتی ہیں, تو کیا آپ براہ راست انتخاب میں حصہ لیں گی؟ ظاہر ہے یہ میرا رائٹ ہے, میں لے سکتی ہوں, میرے اوپر کوئی پابند, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میرا حق ہے. میں حلقہ 3 سے بھی الیکشن لڑ سکتی ہوں, باقی بھی کسی حلقے سے لڑوں تو مجھ پہ پابندی کوئی نہیں. تو کوئی ارادہ ہے آپ کا انتخابات میں آنے کا؟ یہ میں انشاءاللہ جلدی بتاؤں گی آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ ایک اور خاتون میدان میں کودنے کو تیار ہیں, تو ایسے ہی آئیں, ہم سمجھے. اچھا, ایسی بات ہے جیسا دوسروں کا حق ہے, آپ کا بھی یہ انتخاب میں. اگر ہم دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں امپاور ہوں, خواتین بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ آ کے اپنا رول پلے کریں, تو اس کے لیے ہمیں براہ راست الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, اسپیشل سیٹوں کی طرف نہیں. اچھا, اس وقت بھی فلیگ ہولڈرز کی تعداد 43 ہے, جو دیکھا جائے تو بنتے کسی نہ کسی طرح ہے نا, کیونکہ 7 لوگ ہیں صرف اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, جن میں سے 2 دیکھیں اگر وہ پارٹی سے دور نکال دیں تو یہ 8-9 بن جاتے ہیں اس سے باہر. تو اتنی بڑی کابینہ ہو کے اس کے باوجود لوگ جو ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے چیخ رہے ہیں. پھر یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا گزشتہ 2 دن پہلے ایک اجتماع ہوا, تو آپ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ یہ سیاست کو, جو سیاستدانوں کو روایتی ہے وہ ایک سلسلہ تھا, اس کو نقصان پہنچ رہا ہے, یا کوئی نئی قیادت ابھر رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی اگر انتخابات کے اندر آتی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو کوئی پذیرائی ملے گی؟ پہلی بات تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ عوام چیخ رہی ہوتی ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں بطور مشیر میں ڈیلی اپنے دفتر جاتی ہوں اور سارا دن لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہوں. اپنے جو جتنا میرے پاس اختیار ہے اس سے بڑھ کے کوشش کرتی ہوں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں. جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے, یہ تو اب ایکشن کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اسے سیاسی پلیٹ فارم پہ آنا ہے یا اسی طرح سے جو ہے وہ اپنا سسٹم لے کے چلنا. نہیں, آپ سیاسی شخصیت, آپ کا تجزیہ ہوگا نا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی احوال ہے یا ان کو کوئی کامیابی بھی مل سکتی ہے؟ دیکھیں, کامیابی کے لیے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جمہوریت کا ایسا بنیں, یعنی آپ رجسٹر کرائیں. ہاں, یہ تو یہی طریقہ ہے نا. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ ایک مثبت رول اپنی ریاست کے اندر ادا کرنا ہے, اس نے جو ہے وہ جس طرح کے اس کے مطلب اپنے مقاصد ہیں ان کو پورا کرنا, تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے آئے, اپنی پارٹی سیاسی بنائے یا کسی پارٹی کا حصہ بنے, الیکشن لڑے, آئے, لوگوں کے مسائل حل کرے. کون روک سکتا ہے کسی کو؟ بہت شکریہ. ناظرین, محترمہ نثارہ عباسی کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے کہا خواتین کو بھی اسی طرح حق ہے اور وہ براہ راست انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں, اور اگر انہیں ٹکٹ ملا تو وہ بھی براہ راست انتخاب میں حصہ لیں گی. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.